صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بیسک عربی گرامر کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ میرا نام رخشندہ خلیق ہے۔ آپ سے کلاس کا کچھ حصہ مس ہو جائے یا آپ اسے دوبارہ سننا چاہیں تو الہدیٰ کراچی کے فیس بک پیج سے آپ اسے سن سکتے ہیں۔ آج ہماری 12ویں کلاس ہے، 12th ہماری کلاس ہے آج انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا دن جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ سورج ہم سے انتہائی دور ہونے کے باوجود اپنی حرارت، اپنی گرمی، اپنی تپش کا احساس دلا رہا ہے۔ یہ دن جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس دن سورج جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت قریب ہوگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس دن ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے سینے تک ہوگا، اور کچھ ناک تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ لیکن 7 قسم کے خوش نصیب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں، اور مختلف احادیث میں مزید کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو صحیح احادیث کو ملا کر کل 10 قسم کے افراد ایسے نکلے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس وقت وہ 10 قسم کے افراد ہمارا موضوع نہیں ہے، ان میں سے صرف ایک کیٹیگری جو کہ آج ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے، تو اس آیت یا اس حدیث کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے درمیان سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے کہ قرآن کی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تھے، تو صحابہ اس آیت یا آپ کے فرمان کے مطابق یا اس فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے تھے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ آیت یا آپ کا فرمان میرے لیے ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت سنتے یا پڑھتے ہیں تو کوئی حدیث سنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بارے میں اسے اس سے ریلیٹ کر کے ہم مطمئن خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے وہی طرز عمل اپنا لیا جو صحابہ کرام کا تھا، ان کا طرز عمل تھا، وہ قرآن کی آیت سنتے تھے تو اسے اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے، تو یہ تبدیلی تو تب ہی آئے گی جب ہم ہر بات کو اپنے اوپر لیں گے۔ تو یہ جو 10 افراد ہیں، جیسے جیسے جب بھی ان کا ذکر ہو، ہم اس بات کو، اس عمل کو
اپنانے کی کوشش کریں. ان افراد میں سے ہم اپنا آپ تلاش کریں کہ ہم ان میں سے کسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کیونکہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو کیا حال ہوگا. تو کیا ہم ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں آ سکتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا چل رہا ہے مرکبات ناقصہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ مرکب تام جسے ہم نے جملہ کہا تھا، اور جملے کی ایک قسم جملہ اسمیہ، الحمدللہ ہماری سمجھ میں آ چکا ہے. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے. دو اجزاء مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے. اس میں علم مبتدا بن کے آ سکتا ہے، معرف باللام بھی مبتدا بن کے آ سکتا ہے. اسماء اشارہ کو بھی ہم نے مبتدا بن کے جملے بنائے تھے. ضمائر مبتدا بن کے آ سکتے ہیں. ان چاروں کیٹیگریز کو ہم نے مبتدا کی جگہ پر رکھ کر مختلف جملے بنائے تھے. اس کے بعد ہم نے ایک یو ٹرن لیا، ہم پیچھے گئے مرکب تام سے مرکب ناقص کی طرف. مرکب ناقص الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری نہیں ہوتی، اور مختلف مرکبات ناقصہ میں سے ایک قسم ہم نے پڑھی تھی جسے ہم نے مرکب اشاری کا نام دیا تھا، اور اسے ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو. مثلا یہ قلم دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ اور قلم، لیکن جملہ نہیں ہے، مرکب ناقص ہے. یہ طالب علم، یہ طالبہ، وہ دروازہ، وہ کھڑکی، وہ لڑکا، وہ دو لڑکے، وہ دو مسلمان، وہ دو طالبات. اب یہ سارے مرکب اشاری کی مثالیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مرکب مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پچھلی کچھ کلاسز سے آپ میں سے کچھ لوگوں کو تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہو، تو آج کی کلاس کے بعد ہم 2 کلاسز کی بریک لیں گے، جس میں آپ اپنا پچھلے لیسنز تمام دہرا لیں اور خوب پریکٹس بھی کر لیں. اس کے لیے آپ کے ساتھ واٹس ایپ میں ورک شیٹ شیئر کرتی جائیں گی، جنہیں آپ اپنی پریکٹس کے لیے استعمال کیجیے گا. اور پھر بریک کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی کیز بھی آپ کو دیں گے تاکہ آپ خود اسیس کر سکیں. تو آج کے مرکب کا نام ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے گا. ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو یا اس کی صفت بیان کرے. مثلا میں کہتی ہوں نیک لڑکا، 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، جملہ نہیں ہے. ایک نیک لفظ ہے اور ایک لڑکا لفظ ہے. اب جو میں نے ڈیفائن کیا ہے مرکب توصیفی کو، ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نیک لفظ صفت ہے، لڑکا اسم کی ایک صفت ہو گئی، اور دوسرا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو ہم مرکب توصیفی کے بھی ہم پارٹس کریں گے، جس طرح ہم نے مرکب اشاری کے پارٹس کیے تھے، مرکب تام میں جملہ اسمیہ کے پارٹس کیے تھے.
مرکب توصیفی کے بھی پارٹس ہوں گے. نیک کو ہم صفت کہیں گے اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے گی وہ موصوف ہوگا. یہاں پر میں ایک کریکشن کروا دوں کہ یہ لفظ صفت ہے، صفت نہیں ہے. اردو میں ہم عام طور پر صفت بول دیتے ہیں اور عام طور پر بولتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صفت ہے، فا پر زبر کے ساتھ. جس اسم کی صفت بیان کی جائے گی اسے موصوف کہا جائے گا. تو گویا مرکب توصیفی ہمارا موصوف اور صفت یا صفت اور موصوف کا مجموعہ ہے. صفت آپ کو پتہ ہے کہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی صفت کے ساتھ مرکب توصیفی بناتے ہیں. اب آپ چیٹ کے لیے ایکٹیو ہو جائیں. جی، تو ہماری پہلا جو ہے مرکب ہے سچا، ایک صفت ہے. تو اس کے لیے ہم مرکب ایک بناتے ہیں سچا آدمی. اس میں آپ بتائیے کہ موصوف کون ہے؟ جی، اس میں آدمی موصوف ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، بہت تیزی کے ساتھ جواب آ رہے ہیں. آدمی موصوف ہے اور صفت سچا. موصوف پہلے اور صفت بعد میں. اگلا مرکب روزہ دار مسلمان. اس میں موصوف کون ہے؟ روزہ دار مسلمان میں جی مسلمان موصوف ہے اور صفت اس کی روزہ دار. اور اگلی مثال سبز پرچم. سبز پرچم میں موصوف کون ہے؟ پرچم، بالکل. اس میں پرچم موصوف ہے اور صفت کیا ہے؟ جی بالکل، سبز بالکل صفت ہے، کیونکہ یہ جو کلرز ہیں، رنگ جو ہیں، یہ بھی صفات میں آتے ہیں. سبز پرچم میں پرچم جو ہے موصوف ہے اور صفت اس کی سبز آئی ہے. تیز گاڑی، موصوف کون ہے؟ جی بالکل، گاڑی موصوف اور اس کی صفت تیز. بالکل. گرم چائے، گرم چائے، بہت سپیڈ سے جواب آ رہے ہیں ماشاءاللہ. گرم چائے میں موصوف کون ہے؟ چائے، بالکل. اور صفت ہے گرم. اگلی مثال ہے سبز باغ. سبز باغ میں موصوف، جی موصوف آ گیا ہمارا باغ اور اس کی صفت ہو گئی سبز. جی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اسم یعنی موصوف اور صفت کو ملا کر مرکب توصیفی بنائیں گے. یہ سب مرکب تھے اردو میں. اب انگلش میں لے لیں. دونوں کنسٹرکشن میں آپ نوٹ کریں گے کہ صفت پہلے آئے گی اور موصوف بعد میں آئے گا. اردو میں اچھا لڑکا، اسے انگلش میں بنائیے. اچھا صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے. گڈ بوائے، بالکل. گڈ بوائے، گڈ صفت ہو گئی یعنی ایڈجیکٹو ہے اور بوائے آپ کا موصوف ہو گیا. تو اردو اور انگلش میں صفت پہلے آئے گی اور موصوف بعد میں آئے گا، لیکن عربی زبان میں موصوف پہلے آئے گا اور یوں ہی ہے، پہلے موصوف بولو
پھر صفت لاؤ اس کی. یہ کیا کہ پہلے صفت بول دی پھر موصوف کو لایا جا رہا ہے, لیکن یہ لینگویج کا فرق ہوتا ہے. تو عربی میں جب بھی آپ کسی اردو مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کریں گے تو ترتیب بدل جائے گی. موصوف کو پہلے رکھنا ہے, اس کے بعد اس کی صفت لانی ہے. موصوف پہلے آئے گا, صفت اس کے بعد آئے گی. فارمولہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے موصوف کی تیاری کریں گے, جیسے ہم نے مرکب اشاری میں مشار الیہ کو تیار کیا تھا. آج ہم پہلے موصوف پر توجہ دیں گے. اب لڑکا آپ کا موصوف ہے, اسے تیار کریں. تیار کرنے کا کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے اس سے؟ لڑکے کی عربی کیا ہے؟ ہم وہ لکھیں گے. جی بالکل, ولد. وہ لکھا ہم نے. یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ نے موصوف جو لانا ہے نکرہ لانا ہے یا معرفہ. دونوں پاسبل ہیں, دونوں پاسبل ہیں. تو ہم دونوں کو ساتھ ساتھ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر میں لڑکے کو معرفہ لاؤں گی تو کیا عربی ہوگی لڑکے کی؟ معرفہ جب اگر لائیں گے الولد, بالکل الولد. اور اگر میں لڑکے کو نکرہ لاؤں تو کیا عربی ہوگی؟ ولد. دونوں کو رفع میں رکھوں گی تو کیا بن جائے گا؟ الولد. اور ولد سے بن گیا ولدن. تو موصوف معرفہ ہو یا نکرہ ہو, اب ہم نے اس کی صفت لانی ہے. مرکب توصیفی کا سمپل سا فارمولا ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں یعنی جنس, عدد, وسعت اور اعراب, ان چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرے گی. بالکل مرکب اشاری جیسا ہی فارمولا ہے. مرکب اشاری میں کیا تھا؟ اشارہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مشار الیہ کے مطابق ہے. اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت تھی چاروں اعتبار سے. اس میں موصوف صفت میں مطابقت ہوگی. اصل کون ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا, اصل کون ہے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. موصوف جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اصل موصوف ہے. موصوف کو فالو کرے گی صفت. موصوف حالت رفع میں ہوگا تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی. موصوف نصب میں چلا جائے گا تو صفت بھی نصب میں چلی جائے گی. موصوف جر میں ہوگا تو صفت بھی حالت جر میں ہوگی. یہ اعراب کے اعتبار سے ہو گیا. موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر آئے گی. موصوف اگر مؤنث اسم ہوگا تو صفت بھی ہم مؤنث ہی لے کے آئیں گے. یہ جنس ہو گئی. عدد کے اعتبار سے موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد آئے گی. موصوف مثنیٰ ہوگا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی. موصوف اگر جمع ہوگا تو اس کی صفت بھی جمع ہی آئے گی. یہ عدد ہو گیا. وسعت کو سامنے رکھیں گے تو موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ آئے گی. موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ آئے گی. گویا صفت موصوف کے پیچھے پیچھے چلے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا لفظ تھا, پہلا اسم الولد, معرفہ ہے تو مجھے اس کی صفت بھی معرفہ لانی ہوگی. حالت رفع میں ہے تو میں نے صفت بھی حالت رفع میں ہی رکھنا ہے. واحد ہے تو صفت بھی واحد رکھوں گی. مذکر ہے تو صفت بھی مذکر رکھوں گی. تو نیک, نیک کو عربی میں کہتے ہیں صالح. نیک کی عربی صالح. صالح کو میں نے معرفہ رکھنا ہے تو کیا ہوگا؟ الصالح. بالکل الصالح ہو گیا. مذکر ہے الصالح اور واحد ہے
تو میری صفت تیار ہو جائے گی. اور الولد الصالح، یہ صفت ہم نے تیار کر دی. جب مرکب کو ملا کے پڑھوں گی تو الصالح کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. الولد کا بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن شروع میں چونکہ مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے تو اس کی حرکت کو میں پڑھ رہی ہوں. لیکن الصالح کو جب میں ملا کے پڑھوں گی تو میں کہوں گی الولد الصالح، نیک لڑکا. سمپل سا فارمولہ ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے. مرکب توصیفی مرکب ناقصہ میں سب سے آسان مرکب ہے. مرکب توصیفی موصوف صفت کا مجموعہ، موصوف پہلے لانا ہے، صفت بعد میں لانی ہے، اور صفت کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق کر دینا ہے. اب ولد موصوف نکرہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اوپر والا موصوف معرفہ تھا، یہ نکرہ ہے. تو اب صفت بھی نکرہ لائیں گے تو یہ صفت کیا ہو جائے گی؟ صالح، ولد صالح. یہ دیکھیے کہ جو مرکب تام تھا اس سے کتنا فرق رہ گیا. مرکب تام کیا تھا؟ معرفہ پلس نکرہ. یہ یہاں پر یا تو دونوں نکرہ ہیں یا دونوں معرفہ ہیں. اس سے پہچان ہوگی مرکب تام کی اور مرکب ناقص کی. مرکب تام میں تھا معرفہ پلس نکرہ، یہ یا تو دونوں معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں، تو فارمولہ اپلائی نہیں ہو رہا. تو مرکب تام یعنی جملہ سے یہ ویسے ہی فارغ ہو گیا. تو ترجمہ ہم نے اس کا کیا کیا؟ نیک لڑکا. مجھے امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. الحمدللہ. مزید کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، کچھ مرکبات بناتے ہیں، لیکن آپ مجھے کروائیں گے. اب دوبارہ آ جائیے. نیک لڑکی. پہلے بتائیے موصوف کون ہے اور صفت کیا ہے؟ لڑکی کی عربی کیا ہے؟ اگر مرکب کو میں معرفہ لاؤں اس کے لیے میں کیا کروں گی؟ بنت کے ساتھ بالکل الف لام لگا دیں گے، معرفہ بنا لیں گے. البنت الصالحۃ. بارک اللہ فیکم. البنت الصالحۃ. فرق کیا ہوا؟ موصوف مؤنث ہوا تو صفت بھی مؤنث ہو گئی. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ویسے اگلی مثال لے لیں. سچا مسلمان. اس مرکب کو کنسٹرکٹ کریں اور بنائیں حالت رفع میں، نکرہ کر لیں. موصوف مسلمان عربی مسلمان کی عربی کیا ہوگی؟ مسلمون. صفت کیا ہے؟ سچا. اگر آپ نے موصوف کو جیسے نکرہ رکھا تو صفت بھی نکرہ ہی رکھیں گے. بس آپ نے موصوف کا فیصلہ کر کے صفت اس کے مطابق لانی ہے. بالکل بالکل. مسلمون صادقن. ہم نے پہلے موصوف کو دیکھنا ہے جس طرح ہم نے مشار الیہ کو دیکھا تھا. مسلمون صادقن آپ کا مرکب بن گیا. اگر موصوف کو آپ معرفہ لائیں گے تو صفت بھی معرفہ آئے گی. معرفہ نکرہ کا آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ کسی اسپیسیفک چیز کے لیے استعمال کریں گے اور نکرہ عام ہوگا. یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ولد صالح اور الولد الصالح ترجمے میں کیا فرق ہوگا؟
آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ ولد صالح، کوئی ایک لڑکا، میں بتا دیتی ہوں جی بالکل، خاص بوائے یا ایک ایک لڑکا، کوئی ایک نیک لڑکا، کوئی ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. اور الولد الصالح، اب آپ کہیں گے اسپیسیفک نیک لڑکا، خاص نیک لڑکا. اسی طرح کی ترکیبات سے بچنے کے لیے ہم سمپلی یہ کر لیتے ہیں کہ جو معرفہ ہوگا اس کو کہہ دیتے ہیں نیک لڑکا، اور جو نکرہ ہوگا اسے ہم کہہ دیں گے ایک نیک لڑکا. اس سے آپ فرق کر سکتے ہیں، آپ موصوف کو نکرہ لائیں یا آپ معرفہ لائیں. فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صفت موصوف کے مطابق لانی ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. اگلی مثال لیتے ہیں، سیاہ قلم. اب بتائیے موصوف کیا ہے؟ سیاہ قلم. یہ چیٹ رک گئی ہے، کیوں رکی؟ سیاہ قلم میں بتائیے موصوف کیا ہے؟ قلم موصوف ہے، قلم موصوف ہو گیا. اگر رفع میں لائیں گے تو القلم الاسود، ملا کے پڑھیں گے القلم الاسود. جی بارک اللہ فیکم. اگلی مثال لیجیے، نیلا رومال. اب آ گیا نا آپ کی ووکیبلری کا بھی مسئلہ آ گیا. نیلا رومال، رومال کی عربی چاہیے اور نیلے کی بھی عربی چاہیے. رومال کو عربی میں کہتے ہیں مندیل. جی بالکل، بارک اللہ فیکم. رومال کو عربی میں کہتے ہیں مندیل. اگر رومال کو نکرہ رکھوں تو یہ ہو جائے گا مندیلن. نکرہ اور رفع میں ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، تو صفت بھی اسی طرح کی آئے گی. کلرز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کلر جو ہیں رنگ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور کلرز میں بھی مذکر اور مؤنث کی تمیز بھی کی جاتی ہے، جس طرح ہم اردو میں بھی مذکر مؤنث کی تمیز کرتے ہیں، جیسے کالا، کالی. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کالا مذکر کے لیے کرتے ہیں، کالی مؤنث کے لیے، نیلا، نیلی. تو کئی کلرز میں نہیں بھی کرتے. سبز، اس میں کوئی مؤنث سبزی نہیں ہوتی، سبزی ہوتا ہے. ہرا کہیں گے تو پھر ہم ہری کر دیں گے. پیلا، پیلی. سرخ، سرخی رہتا ہے، سرخی نہیں ہوگا. تو عربی میں کلرز میں بھی مذکر مؤنث کا حساب ہوگا. یہ مندیل مذکر ہے، تو اگر اس کے لیے کلر لائیں گے نیلا تو مذکر رنگ کے لیے اس کے لیے ہوگا ازرق. جی بالکل، بارک اللہ فیکم. مندیل ازرق، ایک نیلا رومال. اب آ جائیں ایک اور مرکب کی طرف، نیلا آسمان. نیلا آسمان. اب یہ خیال رکھیے گا کہ آسمان کی عربی السماء معرفہ ہے، رفع میں ہے. السماء واحد، اور جنس کیا ہے؟ جنس کے خیال سے اس کے لائیں گے آپ. اس کا جنس کیا ہے؟ آسمان مؤنث. بالکل. اب اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث آئے گی. لائیے، اب ازرق کی مؤنث کیا ہوگی؟ ازرق کی مؤنث ہے زرقاء. زرقاء.
الف لام کے ساتھ ہے السما، تو اسے بھی معرفہ بنا کے لائیں اور کہیں کہ الزرقاء، تو السماء الزرقاء، یہ آپ کا ہو گیا نیلا آسمان۔ اسود کالا، سوداء کالی، ازرق نیلا، زرقاء نیلی، اصفر پیلا، صفراء پیلی۔ آپ دیکھیے گا، یہ خیال رکھیں کہ زرد گائے، ہم قرآن میں ایک مثال ہم نے دیکھی تھی سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی گائے تم ذبح کر دو۔ تو وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، تو فرمایا انہا بقرۃ صفراء، تو دیکھیے موصوف بقرۃ مؤنث ہے، تو صفت کا جو کلر ہے، رنگ ہے، وہ بھی مؤنث آیا ہے، زرد رنگ کی گائے۔ اب اگر یہاں مرکب ہوتا زرد رومال، تو رومال کی عربی آپ کے پاس آ گئی مندیل، اور زرد کے لیے مذکر رنگ کیا آیا تھا؟ اصفر، مندیل اصفر، ایک زرد رومال، ایک زرد گائے، بقرۃ صفراء، موصوف اور صفت میں ہر طرح سے مطابقت ہوتی ہے، موصوف نکرہ، صفت بھی نکرہ، موصوف واحد، صفت بھی واحد، اس کی حالت رفع تو صفت بھی رفع، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث، اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ موصوف منصرف ہے تو صفت غیر منصرف نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ غیر منصرف ہے تو دوسرا حصہ بھی غیر منصرف ہی ہونا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا سمپل سا ہمارا مرکب توصیفی۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے۔ اس میں سے پہلی قسم آپ نے بیان فرمائی تھی، روایات میں الف لام کے ساتھ بھی وہ کیٹیگری ملتی ہے اور بغیر الف لام کے بھی ملتی ہے، یعنی نکرہ بھی ملتی ہے اور معرفہ بھی بیان کی ہوئی ہے۔ اگر معرفہ سامنے رکھیں تو وہ کنسٹرکشن یہ ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل۔ امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو، پیشوا کو، اور امام جو پرٹیکولر لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ حکمران کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الامام العادل موصوف اور صفت دونوں معرفہ، دونوں واحد، وہ بھی رفع میں دوسرا بھی رفع میں، ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر، الامام العادل عدل کرنے والا حکمران۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگی، جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس کو اگر نکرہ لائیں گے تو مرکب کیسا بنے گا؟ امام عادل۔ دونوں طرح سے روایات ملتی ہیں، الامام العادل بھی ملا ہے اور امام عادل بھی ملتا ہے۔ نکرہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی عدل کرنے والا حکمران۔ اب فوراً ہمارا خیال جاتا ہے اپنے اپنے حکمرانوں کی طرف اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق
سب نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں تو بڑی وسعت ہے. الامام العادل، اس سے مراد کسی ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کسی صوبے کا چیف منسٹر اور گورنر بھی ہو سکتا ہے، کسی شہر کا میئر بھی ہو سکتا ہے، ناظم بھی ہو سکتا ہے، کسی علاقے کا کونسلر بھی ہو سکتا ہے، کسی کالج یا اسکول کا پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے. سب اسی کیٹیگری میں آئیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہے وہ عدل سے کام دے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. یہاں پر بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے عدل. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکب توصیفی، ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو، یا یوں کہہ لیں اس کے دو پارٹس ہیں، موصوف اور صفت سے مل کر مرکب توصیفی بنتا ہے. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. صفت اسم کے چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرتی ہے. اب ہم پریکٹس سیشن رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا. سب سے پہلے اپنی اسکرین پر نیچے دیے ہوئے چھوٹے سے ہاتھ کے سمبل پہ کلک کر لیں. اس سے ایڈمن ٹیم کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لائیو ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. جس وقت آپ کو مائک دیا جائے گا آپ اس کو انمیوٹ کریں اور لائیو ڈسکشن میں اپنا نام بولا جانے کے بعد آپ پارٹیسپیٹ کر لیجیے. چلیں، ہمارا پہلا جو ہے مرکب ہے تعامن واحدن. اب ہم چیٹ پہ لیتے ہیں، مائک پہ لیتے ہیں آپ کو. جی جی نصرت سلطانہ یا شیرین، جن کا پہلے مائک کھل جائے آپ بتائیے. جی بولیے، کلمہ کی کون سی قسم ہے یہ؟ تعامن. جی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے مسز نصرت سلطانہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. جی بولیے. مسز دانش، السلام علیکم. جس کا بھی مائک کھل جائے. وعلیکم السلام. جی مسز دانش. جی کون سا بتائیے. اسم ہے؟ اسم، دونوں اسم ہے. بالکل دونوں اسم ہے. اور عدد میں کیا ہے؟ واحد واحد. جی اور بالکل جی دونوں بتائیے نا ساتھ ساتھ. جی عدد کے دونوں اعتبار واحد سے ہے. تعامن بھی واحد ہے اور واحدن بھی واحد ہے. بالکل وہ بھی واحد ہے. جنس، جنس مذکر ہے. جی بولیے. جنس دونوں مذکر ہیں جی اور وسط دونوں جو ہیں نکرہ ہیں. جی اور اعرابی حالت دونوں کی حالت جر ہے. چلیں اچھا، بہت سے ہاتھ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو اعرابی حالت کی وجہ آپ جلدی سے بتا دیجئے کیا ہے. جی نصرت سلطانہ آپ بتائیے. شگفتہ منصور، شائستہ عمران، جی کس کس کا مائک کھل سکتا ہے آپ بولیے. عربی جی صفت ہے اس بولیے. کی جی واحد. صفت ہے اس کی عربی حالت کی وجہ. اعرابی حالت کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ سے بتائیے گا. صفت ہے واحد. جی بالکل، یہ صفت نہیں صفت ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو آئندہ سے صفت کہیے گا. اعرابی حالت کی وجہ ہے صفت. تعامن کی اعرابی حالت کیوں زیر کے ساتھ ہے، جر ہے، اس کا ابھی ہمیں نہیں معلوم. تو لیکن واحد ان کی ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ صفت ہے، اس کی حالت جر میں، چونکہ وہ موصوف کو فالو کر رہی ہے صفت. تو اب ترجمہ کر دیجئے. ایک کھانا.
بالکل کوئی ایک کھانا. ہم اس کا جو نکرہ اسم ہوتے ہیں ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ایک یا کوئی، چند یا بعض، اس طرح کے لفظ لگا کے پھر ترجمہ کرتے ہیں. کوئی ایک کھانا. جی اب آپ آ جائیے اگلے کی طرف. جی سرر مرفوعات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس میں سرر مرفوعۃ، جی تو سرر مرفوعات. سرور سریر کی جمع ہے، بالکل اور صحیح جمع ہے. جی مرفوعۃ بلند، تو یہ جمع مکسر، جی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے یہ مرفوعۃ مؤنث آیا ہے. جی میں آپ کو یہی بتانے جا رہی ہوں کہ موصوف غیر عاقل کی جمع جب بھی ہوگا تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی. جی جب بھی موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی. تو اس کی بہترین مثالیں یہ ساری ہیں. سررن سریر کی جمع ہے، سریر واحد ہے، اور جی سررن جمع ہے. جمع اور مکسر. مرفوعاتن اس کی صفت جو ہے نا واحد مؤنث آئی ہے. موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کو اس کے خلاف نظر آئے تو آپ کہیں کہ یہ تو سارا کچھ ہی غلط ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ایکسیپشن کے لیے تیار ہے. اگلی جو مثال ہے اکواب موضوعات. اکواب موضوعات کون بتائے گا؟ ہما انیس. جی ہما بتائیے. اکواب یہ بھی غیر عاقل کی جو ہے جمع مکسر ہے، تو صفت جو ہے وہ مؤنث ہو گئی، واحد مؤنث. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل. جی اب آ جائیے. اور کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ بنمارق مصفوفات. جی سمینہ. اوکے جی. ارم قریشی. ونمارق مصفوفات، یہ بھی جو ہے نمارق جمع ہے، جمع ہے، اور یہ موصوف ہے پہلا. اچھا ایک بات اور بتائیے، نمارق جو ہے یہ ایک پیش کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ واحد ہے. نہیں واحد ہوتا تو بھی تو تنوین آ سکتی ہے نا. جی جی یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر مسلم. جی بالکل. آپ پچھلا بھی یاد رکھیے نا ساتھ ساتھ. ٹھیک. نمارق غیر منصرف ہے، اس ونمارق لیے ایک پیش کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. مصفوفتن اس کی صفت ہے اور واحد مؤنث ہے. جی بشرا میمن آپ بتائیے. زرابی مبسوسہ. وزرابی موصوف ہے اور غیر جی منصرف ہے، جمع غیر بارک عاقل اللہ کی جمع فیکم. ہے. جی اور بالکل. مبسوستن جو ہے وہ ہے صفت اور مؤنث ہے. جی بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. باب واحد اس کو کیجئے. جی حبیبہ مسعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. بابن جو ہے غیر منصرف ہے، تو بابن. بابن جو ہے غیر منصرف ہے، تو وہ بھی جو ہے جمع مکسر میں ہی آئے گی. جی بابن واحد ہے، اس ہاں کی صفت بھی واحد رکھے. واحدن بھی واحد ہی ہے. جی واحدن، جی بالکل. واحدن بھی واحد ہے اور یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ جی منصرف جی اسم ہے. دیکھیں تنوین آئی ہے. ہاں جی جی ساری. اعرابی حالت کیا ہے واحدن کی؟
جی ترنم آپ بتائیے عربی حالت کیا ہے؟ یہ حالت جر میں ہے اور جی بالکل، واحد بھی اس کی صفت بھی حالت جر میں ہے. اس کی صفت صفت موصوف بھی بالکل صفت بھی حالت جر میں ہی آئی ہے. موصوف کی تابع ہوتی ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دونوں مذکر ہیں. جی بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک دروازہ. ایک دروازہ، کوئی ایک دروازہ، جی کوئی کا لفظ کوئی لگائیں گے یا ایک لگائیں گے تو اچھا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَّقَةٍ، ابواب متفرقۃ. جی فرحانہ آپ یہ بتائیے. فرحانہ آپ کا مائک کھل رہا ہے، مائک کھولیے، انمیوٹ کیجئے. شگفتہ مسرور، سمینہ الطاف. جی بالکل، جس کا بھی مائک کھل. جی مسرت طاہرہ، سمینہ جی الطاف دونوں کے. جی بولیے. جی نام بتائیے، نام بواب بتائیے. مسرت طاہرہ. جی مسرت آپ بتائیے. ابواب متفرقۃ. یہ بھی جمع مکسر ہے اور اس کا آئے گا واحد مؤنث آئے گی اس کی جو جی صفت ہے. ابواب کا واحد کیا ہے؟ بابن. بابن، شاباش. اور ابواب متفرقۃ اس کی واحد مؤنث آئی ہے. اچھا ہاں جی. چلیں اگلی مثال ہم لیتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اب کون بتائے گا؟ جی فرحانہ. جی مریم، جس کا مائک کھل رہا ہے بتائیے. ماریا آپ کا مائک کھلا ہے، آپ بولیے. جی ایام جمع ہے اور جی اسم ہے، واحد ہے اور مذکر ہے اور معدودتن یہ تو مؤنث ہے اور جی اسم ہے اور ایامن آپ نے کہا واحد ہے. یہ جمع ہے. واحد ہے، ایامن تو جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ یوم کی. جی یوم کی جمع ہے. اور اس کی حالت کیا ہے؟ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے، وہ نصب میں، حالت نصب میں دو زبر ہے. حالت نصب میں، بالکل بارک اللہ فیکم. اور اس کی جو صفت ہے وہ اس کی بھی معدود. جی یہ بھی جو ہے نا وہ نصب میں ہی ہے. جی بالکل. مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے. اچھا مؤنث کیوں آئی ہے اس کی جمع؟ اس کی تے صفت آخر مؤنث. میں جو آ رہا ہے، تے آخر میں جو آ رہا ہے تاد. غیر عاقل کے لیے صفت واحد مؤنث آتی ہے. جی بالکل بارک اللہ فیکم. سائرہ جاوید، ہاں جی السلام علیکم. آپ یہ کیجئے ایام معدودات. سائرہ یہ تو ایامن تو جو ہے جی پھر سے جمع مکسر یوم کی جمع آ گئی. معدودات جو ہے وہ حالت جر میں ہے اور جی یہ اس کی صفت ہے اور صفت ہے اس کی، بالکل صفت ہے. ہاں جی. اور یہ اسی لیے جو ہے وہ واحد مؤنث میں ہے. نہیں یہ واحد مؤنث نہیں ہے، یہ بھی جمع میں ہے. آت کی آواز آ گئی تو وہ جمع ہو گئی. معدوداتن واحد تھی اور معدوداتن آتن یہ جمع ہو گئی مؤنث کی. تو مؤنث. دیکھیے میں اسی لیے آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں. اب یہ دونوں مثالیں میں نے قرآن سے اٹھائی ہیں. ایک جگہ پہ ایامن کے ساتھ اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے اور دوسری البقرہ میں ہی آیت نمبر 184 میں ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں. جب حج کی آیات آتی ہیں تو اس میں یہ آئی ہے، مرکب آیا ہے ایام معدودات. پھر ٹیچر اس کے اندر ایک نصب اور ایک جر ہو گیا. جی بالکل نہیں، ایک نصب اور جر نہیں ہے.
دیکھیں معدودات جو جمع اس کی ہوتی ہے مونس کی، وہ آتن 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 کے ساتھ آتی ہے، اس میں زبریں نہیں آتی. آتن کبھی بھی نہیں آئے گا. آتن اور نصب میں بھی آتن اور جر میں بھی آتن ہی آتا ہے. تو یہ اس کی مثال ہے کہ دونوں آ سکتے ہیں، اور قرآن میں یہ دونوں مثالیں آئی ہیں آپ کے سامنے ہیں. چلیں اگلی مثال کی طرف آتے ہیں. نارن حامیتن. چلیں اب آپ جلدی جلدی، تاکہ زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں، صرف ایک ایک چیز بتاتے جائیں. کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ کون بتائے گا؟ سمینہ الطاف، مریم اقبال، جس کا مائک کھل جائے بتائیے کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم دونوں اسم ہے. نارن بھی اسم ہے اور حامیتن بھی اسم ہے. حامیتن بھی اسم ہے. جی بالکل. فریدہ آپ، سمینہ الطاف آپ کا ہو گیا. آگے بتائیے فریدہ. یہ عدد میں ذرا ان کا بتائیں کہ واحد ہے یا جمع ہے یا مثنیٰ؟ دونوں واحد ہیں. دونوں واحد ہیں. دونوں واحد ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اگلی آ جائیں. جی مریم اقبال، شناس، آپ بتائیے جنس کون سی ہے؟ جی مریم، جنس میں کیا ہے یہ؟ نارن کی جنس کیا ہے؟ آپ کا مائک نہیں کھولا. باجی میں چلے صبا بتائیے آپ. سمائی مؤنث ہے. نارن سمائی مؤنث ہے اور حامیتن بھی مؤنث ہے. جی نارن حامیتن بتائیے. جی نارن سمائی مؤنث ہے اور حامیتن بھی مؤنث ہے. حامیتن بھی مؤنث ہے. بارک اللہ فیکم. اور بتائیے اس کی وسط کیا ہے؟ وسط کون بتائے گا؟ جی صبا حمیرہ آپ بتائیے. نکرہ ہے. دونوں نکرہ ہیں. دونوں نکرہ ہے. اور اس کا ترجمہ کیجئے. نارن آگ، حامیتن بھڑکائی ہوئی ایک آگ. جی بھڑکائی ہوئی. نارن کوئی آگ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ نکرہ کے لیے ایک یا کوئی کا لفظ آپ لگائیں گے. کوئی بھڑکتی ہوئی آگ صفت ہے نا اس کی، بھڑکتی ہوئی. چلے اگلا جو مثال ہے، اگلی مثال لے لیجئے. اسم کبیرن. جی ارم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ اسمن بھی اور کبیرن دونوں اسم ہے کلمہ کی قسم. جی بالکل. اور جی عدد کے اعتبار سے دونوں واحد ہیں. جی بالکل. اور جنس کے اعتبار سے دونوں مذکر ہیں. اور وسعت کے اعتبار سے دونوں اس میں نکرہ ہیں. کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ جی نسیمہ.
नसीमा आप बोलिए, जी इसकी वसत क्या है? वो इस्मुन सत्य नकरा है, नकिरा है, और इसकी सफत की क्या है वसत? जी वो भी बताइए। अराबी हालत इसकी रफा है। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकुम, माशाल्लाह। और कबीरुन की सिफ्त है। कबीरुन ये सिफ्त। जी, कबीरुन इसकी सिफत है और उसकी हालत भी कौन सी है? दोनों रफा में है। हालत रफा है। जी, इस्मुन जो है जिसकी वजह क्यों है राबी हालत, लेकिन कबीरुन की आप राबी हालत की वजह में क्या कहेंगे? चूंकि ये सिफत है इसलिए मौसूफ को फॉलो करना है। जी, सलमा शेरवानी आप बताइए कि इसका तर्जुमा जरा कर दीजिए इस्मुन कबीरुन का। कोई बड़ा गुनाह या एक बड़ा गुनाह। शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। चले अगली मिसाल देखते हैं। हामिलैनी कामिलैनी। जी आप शहनाज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शाइस्ता इमरान भी है, रूसा रहमान भी है। ये इसम है। कलिमा की किस्म कौन सी है? इसम है जी, अदद की क्या है? और ये मुसन्ना है। माशाल्लाह, मुसन्ना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। बिल्कुल हट के आई है मिसाल, आपने फौरन पहचान ली। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। और वसत में बताइए ये क्या है? वसत के एतबार से मौसूफ किस में है? मारिफा होगी। मारिफा है या नकेरा? अलिफ लाम के बगैर है इसलिए मारिफा नहीं है, तो फिर नकेरा होंगे ना। हामिलैनी। चले एराबी हालत बताइए इनकी। एराबी हालत क्या है? कौन बताएगा? और कोई बताएगा? हालत जर। जी, हालत जर और हालत नसब दोनों में आईनी आईनी आएगा। आनी जो है वो रफ़ई हालत है, आईनी आईनी नसब और जर दोनों है। और एराबी हालत की वजह क्या है? हामिलैनी का तो पता नहीं मौसूफ की, और सिफत की एराबी हालत की वजह में आप क्या लिखेंगे? जी क्योंकि मौसूफ की हालत है। जी बिल्कुल, ये चूंकि ये सिफत है तो मौसूफ को फॉलो करेगी, इसलिए ये ऐसे है। जी फातिमा आप इसका तर्जुमा भी कर दें। यानी दो पूरे महीने वालियां। दो हामिलैनी का पूरे साल। पूरे 2 साल। पूरे 2 साल। जी बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके कोई जी फायजा आप कुछ कहेंगी? फायजा मलिक। हाँ जी, उम्मतन वाहिदतन। ये दोनों इसम की वो हैं, और ये जो है अदद के हिसाब से वाहिद है, उम्मतन भी और वाहिदतन भी। और जिन्स जो है वो मुअन्नस है, उम्मत का भी और वाहिदतन का भी। ठीक है, और वसत नकिरा है दोनों। बारकल्लाहु फीकुम। एराबी हालत? एराबी हालत दोनों नसब है। बिल्कुल, दोनों हालत नसब में है। एराबी हालत की वजह क्या है? वाहिदतन तो चूंकि सिफ्त है, उम्मतन की वजह नहीं मालूम। जी बिल्कुल। और तर्जुमा है कोई एक उम्मत। चले जी, नौरीन आप इसी को बता दीजिए कि ये उम्मतन जो है ये तो ग्रुप का होता है। क्या आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि ये वाहिद हमने इसको क्यों कहा है? उम्मतन एक ग्रुप होता है, उम्मतन उम्मत होती है एक ज्यादा लोगों की जमात। तो लेकिन ये वाहिद ही इसके लिए आता है अरबी में, लेकिन ये इस्मुल जमा कहलाता है, इस्मुल जमा। जी नौरीन।
اب دعا کر لیتے ہیں. ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.